الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین بتشریف فرما تلنگانہ ریاست کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن اسمبلی اور بہار پردیش کے تمام مجلس کے ذمہ داران، تمل ناڈو سے کرناٹکا سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، پانڈیچری سے، جھارکھنڈ سے، ویسٹ بنگال سے، اتر پردیش سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اور دیگر ریاستوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے اس قومی کنونشن میں شرکت کرنے جو ذمہ داران آئے ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ 2 مارچ 1957 میں مجلس اتحاد المسلمین کو عبدالواحد اویسی نے بھارت کے سمویدھان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ مجلس 2 مارچ 2023 کو اپنے سیاسی سفر کے 65 سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکن اسمبلی تھا، نہ کوئی رکن بلدیہ تھا، مجلس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا، مگر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے 200 سال کے غلامی کے بعد، مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی 2 قائدین میں دور اندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا، مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانا ہے بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، تو ان 2 شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو، دلتوں کو اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج ممرا کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبدالواحد اویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکن پر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی شمع کو روشن کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ایک ایسا وقت عبدالواحد اویسی کے گھر پر بھی آیا
کہ پینے کا پانی بند کر دیا گیا تھا، بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے، اور لوگ عبد الواحد اویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے۔ 65 سال پہلے جب عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، ان جلسوں میں صرف 2 یا 4 لوگ آتے تھے۔ جس طرح آج اتنا بڑا منچ بنایا گیا ہے، 65 سال پہلے مجلس کا منچ نہیں بنتا تھا۔ ایک دیوانہ عبد الواحد اویسی 5 لوگوں کو کھڑا کر کے 1 گھنٹہ چل چل کر تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو، اپنی دین کی تاریخ کو مت بھولو، سیرت النبی کا مطالعہ کرو، اور بھارت کے سمویدھان کے تحت اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو۔ ایسے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ عبد الواحد اویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا۔ ظالم حکومت سے پنجہ آزمائی کی، حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی، مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا، بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی، یہ ملک یقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، مگر جو سب سے کمزور آج ہے وہ مسلمان اور دلت ہے۔ اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 2 MP ہیں، 7 رکن اسمبلی تلنگانہ میں ہیں، 2 مہاراشٹرا میں ہیں، 1 بہار میں ہے، 100 سے زیادہ اراکین بلدیہ مہاراشٹرا میں ہیں، گجرات میں اراکین بلدیہ، مدھیہ پردیش میں اراکین بلدیہ، کرناٹکا میں اراکین بلدیہ، اتر پردیش میں مجلس کے اراکین بلدیہ۔ اگر 65 سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کرتا۔ اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی، قربانی کی، تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے ہوئی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو، نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ لڑائی اگر آج اسد الدین اویسی، امتیاز جلیل، سیف پٹھان، وارث پٹھان، فیاض خان اور اگر اختر الایمان مجلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو، یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ اگر میری آواز معصوم سکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ لڑائی مجلس تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے۔ ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے ختم ہو گئے، اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان منتخب ہو کر جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں، میرے نغیور نوجوانوں، ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی، اصل زندگی میں قدم رکھو گے تو تم ان ناانصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے، بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے۔ یہ لڑائی مجلس لڑ رہی ہے۔ اگر 65 سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے، 1 ریاست 2 ریاست نہیں، 16 پردیسوں سے مجلس کے نمائندے آتے ہیں۔ اگر آج سے 28-29 سال پہلے اگر اسد الدین اویسی کو
یا ممتاز خان کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ ممرا میں مجلس کا قومی کنونشن ہوگا اور 16 ریاست سے مجلس کے نمائندے آئیں گے، تو ممتاز خان اسد الدین اویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہ ارے تم کیا بکواس کر رہے ہو. مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مجلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عزم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام اراکین مجلس کے غیور اراکین نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین اویسی جیسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصلے اور عزم میں کبھی کمی نہیں آتی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا، اس کی ضد کا کہ اکبر الدین اویسی آج اکبر الدین اویسی کا ساتھ ہے. احمد بلالہ ہے، احمد پاشا قادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی مان کا کہ 2015 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی مان نے بہار کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر علی مان کا کہ انہوں نے 5 MLA کامیاب کروائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیمانچل کی اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو منہ توڑ جواب دیا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے. ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا MP بنایا. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالیگاؤں اور دھولیا سے مجلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو عطا کیا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار قادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیے کہ تمل ناڈو سے وکیل ہے، کرناٹکا سے پٹھان ہے، عثمان غنی ہے، رحیم مرچی ہے. ایسے تمام لوگوں نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے مرحوم صدر متمدین کو قائدین کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے. میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ اگر کرتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فرعون اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو عطا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ہے ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اسد الدین اویسی یہاں تک کھڑا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو، تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو 21-22 سال 25 سال کے ہیں، یہ جو معصوم بچے آج 14-15 سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مجلس کو مضبوط کرو. تم اسد الدین اویسی کو، امتیاز جلیل کو، اختر علی مان کو مضبوط مت کرو، تم مجلس کو مضبوط کرو. ارے ہم مٹ جائیں گے
اس زمین کی غذا بن جائیں گے، مگر مستقبل تمہارا ہے۔ میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میری عینی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم نیتا بنو، تم لیڈر بنو، تم قوم کے صدر بنو، تاکہ تم قیادت کرو۔ یہ میرے زندگی کا مقصد ہے۔ کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے؟ ارے جب راشٹریہ کانگریس والے اجیت پوار نیتا بن سکتا ہے، سپریا سولے نیتا بن سکتی ہے، ادھو ٹھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے، جب ایک ناتھ شنڈے نیتا بن سکتا ہے، جب فڈنویس نیتا بن سکتا ہے، تو کیا مہاراشٹر کا مسلمان شرد پوار کی طرح، ادھو ٹھاکرے کی طرح، شنڈے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے؟ تو کیسے بنو گے؟ نعرے مارنے سے نہیں بنو گے، متحد ہو، ووٹ ڈالو، نیتا بنو۔ ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات چیت ہوگی، سر جھکا کر، ہاتھ کو پیچھے رکھ کر۔ یہ زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہاں صاحب، ہاں صاحب، ہاں صاحب، نہیں۔ بات چیت ہوگی تو ہوگی، اس طرح سے ہوگی کہ اگر تو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں، میں تیرا غلام نہیں ہوں۔ ہاں ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بند کرنے والے کون تھے؟ نواسہ رسول پر تیر برسانے والے کون تھے؟ علی اصغر، علی اکبر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے، مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ ان ضمیر فرشوں کو پہچانو، یہ ایمان بیچنے والوں کو پہچانو، یہ کفن چور ہیں جو مجلس سے ٹکٹ دے کر ایک ظالم کے پیروں میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ مگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس کو خریدا جو کفن چور تھا، مگر اب پٹھان کھڑے ہوگا، اور جب پٹھان کھڑے ہوگا 2 گھنٹے کی طرح نہیں، پٹھان کھڑے ہوگا تو 5 سال کے لیے لڑے گا ممبرا کی عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت کی طاقت پر خرید لیں گے، ارے تھوکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر۔ ظلم کر کے رکھ دیے ممبرا میں، اسپتال بن رہا ہے، میونسپل اسپتال 8 سال سے بن رہا ہے، زمین کا ریزرویشن، ارے کون سا غارت کا گڑا ہے یہ میلے کا بھرتا نہیں ہے، قبرستان کی زمین بھی کھا لیتا، اسکول کی زمین بھی کھا لیتا۔ اب اقتدار چلا گیا اس کے پاس سے، اب اقتدار اس کے پاس سے چلا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ممبرا میں اب آپ مجلس کو ایک اچھے ٹیم ملی ہے، صاحب پٹھان کے ساتھ ہمارا رکن بلدیہ شالم بھی ہے، اچھی ٹیم بنی ہے، آپ ان کا ساتھ دیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بہت سے مسائل ممبرا کے اسکول کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دولت کے بنا پر سب کو خرید لوں گا، ارے جو بکتا ہے بک جائے گا، مگر میں بک چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اویسی تم ان کے لیے کام کرتے ہو، تم فلاں کی ٹیم ہو، ارے ظالمو تم کو نہیں معلوم، اسد الدین اویسی اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، اسد الدین اویسی اپنے آپ کو بیچ چکا ہے۔ میں بک چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی میں، میں بک چکا ہوں امام حسین اور
اہل بیت کی محبت میں، ارے تم کیا خریدو گے؟ تم کون سی بات کرتے ہو؟ ارے جب تم ہار جاتے ہو تو ہم پر الزام لگاتے ہو کہ فلاں ٹیم، یہ میڈیا والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے، شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک میڈیا والے پوچھے آپ کو ادھو ٹھاکرے سے سمپتی نہیں ہوتی؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جواب نہیں دیا میڈیا کے ہمارے دوست کو، میں رک گیا، کیونکہ شام میں جلسے میں جواب دینے میں جو مزہ آتا ہے نا، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم ان میڈیا کے دوست سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب ممبئی کی سڑکوں پر قتل عام ہو رہا تھا تو آپ کو سمپتی نہیں آئی؟ جب ٹاڈا کے قانون میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، جب آپ کو سمپتی نہیں آئی؟ جب بھول گئے کیا؟ میں نہیں بھولا، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر ممبرا بسا تو کیوں بسا؟ ممبرا اگر بسا، جو 60-65 سال کے لوگ آج یہاں پر بیٹھے، پوچھو ان کو کس نے بھگایا تھا؟ ان کو کس نے ان کو مار مار کر بھگایا تھا؟ میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ بڑی سمپتی پیدا ہو رہی ہے۔ ارے کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے؟ کب تک غیروں کے گھروں کو روشن کرو گے؟ کب تک ان سے ہمدردی کرو گے؟ ارے اپنے آپ سے تو کبھی ہمدردی کرو۔ تم کو میری بات اگر پسند نہیں آ رہی تو سنو، میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ رضوان نامی 12 سال کے بچے کو پوچھا کرو، لیمان کو 12 سال کا بچہ ہے، بہار میں 7 دن جیل میں ڈال دیا گیا۔ کس کی سرکار ہے؟ نام نہاد سیکولر لوگوں کی سرکار ہے۔ سمستی پور میں ایک مسلمان کو موب لنچ کر دیا گیا، کس کی سرکار ہے؟ بڑے نام نہاد سیکولر لوگوں کی سرکار ہے۔ جنید اور نصیر کو پوچھو، جمیل خان راجستھان کا مارکور کمیٹی کا صدر ہے۔ راجستھان میں جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جاؤ، جنید اور نصیر کو کڈنیپ کیا گیا۔ اس کی بیوی کو معلوم ہوا، بھائی کو معلوم ہوا، پولیس اسٹیشن جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ 2 کو کڈنیپ کر لیے، تو پولیس بولتی ہے کہ چل نکل، جھوٹ خبر۔ بعد میں معلوم ہوتا کہ جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے 200 کلومیٹر دور ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں۔ بولو پھر اس پر کیا بولو گے؟ اس پر سمپتی پیدا نہیں ہوتی؟ ادھو ٹھاکرے پر سمپتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تم نے کیا جنید کی جلی ہوئی لاش کو دیکھا؟ تم نے کیا نصیر کی جلی ہوئی لاش کو دیکھا؟ تم نے کیا جنید کے یتیم 6 بچوں کو دیکھا؟ کیا تم کو معلوم کہ جنید کا ایک بڑا بھائی نیم پاگل ہے، اس کی 7 اولاد ہے، اس کی ذمہ داری جنید پر تھی۔ تم کو غیروں کے لیے سمپتی ہے، ارے تمہارا بھائی جو مر گیا اس کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی؟ تم ان کے گھر کو بچاؤ گے، اپنے گھر کو برباد کرو گے کیا؟ یہی فرق ہے۔ اسد الدین اویسی یہ کہتا ہے کہ اگر ادھو ٹھاکرے کا گھر آباد رہے گا تو جنید کا گھر بھی آباد رہنا چاہیے۔ اگر شرد پوار کے گھر میں لائٹ ہوگی تو نصیر کے گھر میں بھی چمک ہونی چاہیے۔ اگر فڈنویس اور مودی کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس جو جھوٹ ہے، تو پھر ہم کیوں مر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کون ہے یہ؟
جو یہاں پر آ کر نام لے کر بولتا ہے ارے تم کو غلاموں اور چمچوں اور کفن چور کی قوالی سننے کی عادت پڑ گئی، جب ایک شیر تمہارے سامنے دھارتا ہے، سچائی کو بیان کرتا ہے تو سنو آپ۔ لوگ بولیں گے ویسی تیری تقریر سے تو کوئی الیکشن نہیں جیتتا۔ گجرات میں صابر کابلی والا کو میں سلام کرتا ہوں، ارے ہم چناؤ نہیں جیتے، مگر کیا تم یہ کہو گے کہ کل میں نہیں جیتوں گا؟ آج نہیں جیتا، یہ بچے جتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج نہیں جیتا، یہ بچے کامیاب کر دیں گے۔ ارے میں خبر میں چلا جاؤں گا تو یہی بچے آ کر میری خبر پر ٹھہر کر پکار کر کہیں گے اویسی تو دیوانوں کی طرح پکارتا تھا، ہم نے اس بات کو سمجھا، دیکھ آج ہم کامیاب ہو کر تیری خبر پر آئے ہیں۔ میں وہ کام کر رہا ہوں، امتیاز وہ کام کر رہا ہے، اختر علی مان وہ کام کر رہا ہے، شوکت وہ کام کر رہا ہے، جمیل خان وہ کام کر رہا ہے، ہمارا وکیل تامل ناڈو کا وہ کام کر رہا ہے، عثمان غنی وہ کام کر رہا ہے۔ مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم کو بچاؤ۔ ابے کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ میرے کو، کون سا سیکولرزم ہے؟ کیا شیو سینا سیکولر ہے؟ شیو سینا کب سے سیکولر ہو گئی مجھے بتاؤ؟ کیا راہل گاندھی پکار کر کہیں گے کہ شیو سینا سیکولر ہو گئی؟ دونوں شنڈے اور ادھو یہ رام اور شام کی جوڑی ہے، کبھی بھی مل لے سکتے، مگر آپ سمپتی نہیں ہے، جن کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ کبھی سری کرشنا رپورٹ تو پڑھو، جنید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف منسٹر گہلوٹ نہیں گیا، 2 دن پہلے ایک شادی میں گئے، وہاں سے آدھے گھنٹے کے راستے پر جنید کا گاؤں تھا، کھاٹنی کا، نہیں گئے۔ یہ کانگریس کے نیتا پورا بھارت پھرے، پیدل 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 پیدل، مگر وہاں نہیں گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ آج پونا میں الیکشن ہو رہا ہے، قصبہ میں میں شرد پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وشال گڑھ میں مہا شیوراتری کے دن حضرت پیر مالک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر شرپسندوں نے ایک پٹاخہ، ایک چھوٹا توپ درگاہ کی طرف لگا کر مارا۔ بولو نا شرد پوار، بولو نا کہ یہ کیا گیا کام غلط تھا۔ نہیں بولیں گے، بولیں گے تو اس لیے نہیں بولتے، نہیں ہندو بھائیوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ میرے اللہ کے ولی کے آستانے پر 500 سال پرانی درگاہ پر آپ وہاں پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ پوچھو ایڈیشنل ایس پی وشال گڑھ سے کہ کس نے فون کر کے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو روکو، گرفتار کرو، میں نے بات کی تھی۔ مگر شرد پوار نہیں بولیں گے، پونا میں بولیں گے مسلمانوں ووٹ دو، ووٹ دو، ووٹ دو۔ کیوں ووٹ دو تم کو؟ تو بولیں گے مودی کو روکنا ہے، مودی ظالم ہے۔ اچھا مودی اگر ظالم ہے، ظلم ہے، میں مانتا ہوں، فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ نواب ملک کو جانتے ہیں نا؟ جانتے نواب ملک کو؟ نواب ملک کو بیل ہوئی؟ کس کو بیل ہوئی؟ کس کو بیل ہوئی؟ کیسا ہوئی؟ بیٹی میں کیا ہوں؟ نواب بھائی کو جیل، یہ باہر، اور پھر بولیں گے اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ ارے کون سا تمہارا سیکولرزم ہے میرے کو بتاؤ کہ تم مودی کے ہرانے کے نام پر ووٹ لوگ دینے تیار ہرائیں گے، مگر جب تم ظلم کی بات کرو گے تو کیا تم بھی ظلم نہیں کیے؟
اچھا، مودی کے راج میں جنید اور نصیر کی موت ہوتی ہے اور ان کو مودی کیا کرتے؟ ای ڈی سی بی آئی دکھاتے، ان کو ڈراتے اور ہم کو موت مل رہی ہے۔ اور جب ہماری لاشیں آتی ہیں تو لوگ کبھی گھر کو بھی نہیں جاتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ ہے، ان یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سیکولرزم ہے جس کے خلاف مجلس تھی اور ہے اور رہے گی۔ اورنگ آباد کا نام بدل دیا گیا تو کیا شرد پوار نے تائید نہیں کی؟ اورنگ آباد کا نام بدل دیا گیا، کانگریس نے تائید کی۔ کس نے بولا اورنگ آباد کے نام کے خلاف؟ مجلس نے بولا۔ آپ بتائیے، شرد پوار کچھ نہیں بولیں گے؟ کیا آپ کو معلوم یونیفارم سول کوڈ کے نام پر مودی اور آر ایس ایس ہم کو، ہماری شریعت ہم سے چھیننا چاہتی ہے؟ اس پر بولو، کوئی نہیں بولتے۔ ایک ہی بات بولیں گے، پہلے ہراؤ مودی کو۔ ارے تم بولو تو صحیح، میرے وجود کا اقرار تو کرو، مسلم ریزرویشن کے بارے میں بات کرو۔ نہیں بات کریں گے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مہاراشٹرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے؟ ان 100 برادریوں کو آج مہاراشٹرا میں سب سے کم گریجویٹ اگر کسی کے ہیں تو مسلمان ہیں۔ آپ ممبرا میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم کہ کتنے مسلمانوں کے پاس زمین ہے، کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے، کتنے، سب سے کم مسلمانوں کے پاس زمین ہے، سب سے زیادہ لینڈ لیس مسلمان ہے، سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ مسلمانوں کا ہے۔ ریزرویشن نہیں ملتا۔ ارے ادھو ٹھاکرے کی چمچا گیری کرنے والوں، کانگریسی اور راشٹروادی والوں، کیا تمہیں مسلمانوں کا ریزرویشن کیوں نہیں دلایا؟ نہیں دلایا کیونکہ آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ میرے عزیز، ارے بھائی رک جاؤ، ابھی 10 بجنے 5 منٹ ہے۔ دولہے کی بارات کیسا بھی جاتی، فکر مت کرو آپ۔ جب سے، ایک منٹ سنیے، جب سے یہ سیکیورٹی میرے کو دیے، دم ہو گیا ہے، دم ہو چکا ہے۔ اور ان کی موجودگی میں بھی میرے گھر پہ پتھر پھینکتے میرے دیوانے۔ مودی جی ذرا اپنے چمچوں کو بولیے کہ جب 5ویں مرتبہ گھر پہ حملہ کریں گے تو میرے کو ایک فون کر دو، میں رہتا ہوں۔ جب پتھر پھینکو، ارے ہماری موجودگی میں پھینکو نا۔ یہ کون سے باکڑے پہلوان ہیں جو ہم نہیں رہتے پتھر پھینک کے چلے جاتے؟ پیارے، جب لیلا ہوگی تو آؤ پورے مجنو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا شیشہ ٹوٹتا ہے، کس کا شیشہ ٹوٹے گا۔ ارے تمہارا شیشہ بالکل نازک ہے، یاد رکھو۔ تمہاری گولیاں میرے حوصلے اور عزم کو کم نہیں کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ یاد رکھیے آپ میری اس بات کو، جب تک آپ اپنا نیتا نہیں پیدا کریں گے، آپ کی تکالیف دور نہیں ہو سکتی۔ اس سماج میں ہر برادری کا ایک نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ جیت کر تو آ جاتے ہیں مگر ان کی زبانوں پر ان کی پارٹی کا تالا لگا ہوا۔ میری زدار ماں اور بہنوں، مجلس کو مضبوط کریے، سیف پٹھان اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیجیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر بلدیہ کا چناؤ لڑیں گے، ہر جگہ پر لڑیں گے۔ اور ممبرا کے جو موجودہ ایم ایل اے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم تیار ہو جاؤ۔ اب کوئی کفن چور بے ایمان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، اب ایک شیر کو ٹکٹ ملے گا اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا ممبرا کی عوام کے انصاف کے لیے۔ انصاف ملنا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے۔
آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.